7 اکتوبر کو غزہ کے علاقے الزیتون میں 3 منزلہ رہائشی عمارت کو اسرائیلی فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک خاندان کے 15 افراد اور 3 نسلیں شہید ہو گئیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اس حملے میں اونی الدوس اور ان کی اہلیہ ابتسام، بیٹا عدیل، بہو اور 5 پوتے پوتیاں شہید ہوئے۔ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور امدادی ٹیموں کو ملبے سے لاشوں کو نکالنے میں 6 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ عدیل کے بھائی محمد الدوس نے بتایا کہ ہمارا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اس حملے میں محمد الدوس کے 5 سالہ بیٹے سمیت دیگر 8 رشتہ دار بھی شہید ہوئے تھے۔ 7 سے 12 اکتوبر کے دوران محمد الدوس سمیت 5 مختلف واقعات میں 12 مکمل فلسطینی خاندانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے 15 اکتوبر کو جاری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 47 خاندان جن میں 500 سے زائد افراد شامل تھے، ان کا نام سول رجسٹری سے مٹ گیا ہے۔ فلسطین اینڈ انفارمیشن ایجنسی کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے باعث 28 اکتوبر تک 825 خاندانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ پورے کے پورے خاندانوں کی شہادت غزہ میں ہونے والی تباہی کا دل خراش پہلو ہے، کیونکہ یہ صرف انسانی زندگیوں کا نقصان نہیں بلکہ متعدد خاندانوں کی یادیں، تاریخ اور نسلوں کا بھی ختم ہونا ہے۔ عالمی اداروں کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے بلا امتیاز کیے گئے اور ان کے دوران شہری انفراسٹرکچر کا خیال نہیں کیا گیا۔ عالمی تنظیم نے یہ تفصیلات غزہ میں فیلڈ ورکر کے ذریعے حاصل کی۔ ان فیلڈ ورکرز نے عینی شاہدین کے انٹرویوز کیے، متاثرہ مقامات کا دورہ کیا اور دیگر شواہد بھی اکٹھے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرائسس ایویڈنس لیب نے متاثرہ مقامات کے سیٹلائٹ ڈیٹا کا بھی تجزیہ کیا۔ رپورٹ میں 10 اکتوبر کے ایک واقعے کے بارے میں بتایا گیا جس میں اسرائیل نے غزہ شہر میں ایک 6 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا، جس سے کم از کم 40 شہری شہید ہوئے۔ ان میں محمود ایشور کی بیٹی اور اس کے 4 بچے بھی شامل تھے۔ اس عمارت کا ملبہ اٹھانے والے محمود نے بتایا کہ میں اپنے خاندان کا تحفظ نہیں کر سکا، میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس حملے میں 61 سالہ فوزی نفتار کے خاندان کے 19 افراد بھی شہید ہوئے، جن میں ان کی اہلیہ، بچے اور پوتے پوتیاں شامل تھے، مگر انہیں اعضاء کے ٹکڑوں کے علاوہ اپنے پیاروں کی میتیں نہیں مل سکیں۔ پورے کے پورے فلسطینی خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ 1948 سے ایسا ہو رہا ہے۔ آفیشیل صہیونی دستاویزات سے فلسطینیوں کو مٹانے کی منصوبہ بندی ثابت ہوتی ہے۔ عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے عالمی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ خاندانوں کو ختم کرنا بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرائم میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے عالمی تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جنگی جرائم کے شواہد پر تحقیقات کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ انصاف کی فراہمی اور اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف نسلی امتیاز کے نظام کے خاتمے تک عام شہریوں کی مشکلات کا اختتام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔